بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ معیشت کے حوالے سے تھا، مہنگائی کے حوالے سے تھا۔ لیکن 2 دنوں میں ایسی 2 بڑی گواہیاں، اتھینٹک گواہیاں سامنے آئی ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ ARY کے پروگرام میں شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ تھے عمران خان کے، انہوں نے کہا کہ جی انہیں بلایا مقتدر حلقوں نے یعنی فوج نے اور بٹھایا حفیظ شیخ اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ، اور ان سے کہا گیا کہ آپ مدد کریں اس امپورٹڈ حکومت کی تاکہ یہ IMF سے ڈیل فائنل کر سکے، IMF کے ساتھ کوپریٹ کریں آپ بھی۔ تو شوکت ترین نے کہا کہ میں نے ان کو صاف انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ ان لوگوں نے اللیگلی ہماری حکومت گرائی ہے، میں کیسے ان کے ساتھ سپورٹ کروں گا؟ یہ ناجائز حکومت ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ آپ انٹرم سیٹ اپ لائیں، انٹرم سیٹ اپ جو ہے عبوری حکومت، وہ رابطہ کرے IMF سے ڈیل کرے، ہم اس میں ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ جو بیان ہے شوکت ترین کا، یہ گواہی ہے کہ عمران خان کی ٹیم بہترین تھی، عمران خان کی ٹیم زبردست کام کر رہی تھی، عمران خان کی ٹیم معیشت کو درست سمت میں لے کے جا رہی تھی۔ مسئلہ مہنگائی یا معیشت کا نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان یس باس نہیں کہہ رہا تھا۔ آج جو دوسری بڑی گواہی، اتھینٹک گواہی آئی ہے، وہ خود گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے۔ جی ہاں، گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے، ان کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں مثالی معیشت کی ترقی ہوئی ہے۔ جی ہاں، پاکستان اکنامک سروے، قومی اقتصادی سروے برائے 2021 اور 22 وہ پیش ہوا ہے، اور اس کے جو اہم ترین نکات ہیں، مختصراً 6 نکات میں آپ کی خدمت کے لیے سامنے لے کر آیا ہوں، اور اس سے آپ کو پتہ لگے گا، اس کو اگر آپ غور سے سنیں اور اس پہ خود بھی ریسرچ کریں، اس کو سمجھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کی حکومت 100% درست معیشت کی سمت میں جا رہی تھی۔ ہر چیز بہتر تھی، ہر اشاریہ بہتر تھا، سارے کے سارے مثبت انداز میں معیشت چل رہی تھی۔ لیکن پھر انا پرستی میں، ضد میں عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ یہ جو اکنامک سروے آتا ہے، قومی اقتصادی سروے، یہ 1 جولائی سے ہر سال 1 جولائی سے 30 جون کے درمیان جو مالی سال ہوتا ہے اس کی اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ حکومت پاکستان کی فائنانس ڈویژن، جی ہاں، وزارت خزانہ یہ اکنامک سروے کرتی ہے، اور اس اکنامک سروے کی 6 صرف اہم چیزیں اگر آپ سمجھ لیں تو آپ یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ عمران خان کی حکومت میں معیشت کی کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ بہترین چل رہا تھا۔ GDP کا جو ہدف مقرر کیا گیا تھا پچھلے سال کے لیے، یعنی جو سال ابھی 30 جون کو ختم ہوگا، عمران خان کی حکومت نے اپنے آخری سال، یہ جو اب چل رہا ہے، اس کے لیے جو GDP کا ہدف مقرر کیا تھا، GDP گروتھ کا، وہ 4.8% تھا، اور اس سے زیادہ ہوئی، 6% رہی GDP گروتھ۔ جی ہاں، اس کا ہدف جو تھا وہ 4.8% تھا، مقرر کیا گیا تھا، لیکن GDP گروتھ 6% رہی ہے عمران خان کے اس آخری سال میں، جس میں ابھی 3 مہینے پڑے تھے اور ان کو ہٹایا گیا ہے۔ زرعی شعبے کا جو پیداواری ہدف تھا وہ 3.5% مقرر کیا گیا تھا۔ 2021 اور 22 کے مالی سال کے لیے زرعی شعبے کا پیداواری ہدف 3.5% مقرر کیا گیا تھا، جو 4.4% رہا۔ جی ہاں، 3.5% مقرر تھا زرعی شعبے کا پیداواری ہدف، جو 4.4% رہا۔ صنعتی شعبے کا پیداواری ہدف 6.6% مقرر تھا، جو کہ 7.2% رہا۔ دیکھا آپ نے کہ پہلے GDP جو اوورال گروتھ ہے پوری اکانومی کی، وہ 4.8% تھی، 6% رہی۔ زرعی شعبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ ہے، اس کا جو پیداواری ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ 3.5% کیا گیا تھا، جو کہ 4.4%، یعنی ہدف مکمل کر کے اس سے آگے رہی ترقی۔ اب صنعتی شعبہ، جو اس عمران خان کی حکومت میں 2 شعبوں نے بہت ترقی کی ہے۔ ایک زراعت کے زرعی شعبے نے، یہ جو ابھی سٹیٹس آپ کے سامنے ہیں، یہ حکومت پاکستان کے سٹیٹس ہیں، یہ شہباز شریف کی حکومت کے سٹیٹس ہیں، PDM کی حکومت کے سٹیٹس ہیں، یہ کسی نے، کوئی باہر سے میں نے یا کسی اور نے نہیں بنائے۔ اور دوسرا جو صنعتی شعبہ تھا، یہ سب سے زیادہ بوم پہ تھا،
اس کی گروتھ سب سے زیادہ تھی وہ پاکستان کی انڈسٹری جو بند ہو چکی تھی، جو یہاں سے بنگلہ دیش منتقل ہو چکی تھی، پاور لومز بند ہو گئی تھی، فیصل آباد کی سیالکوٹ کی انڈسٹری تباہ ہو گئی تھی، اس انڈسٹری کو کھڑا کیا تھا عمران خان نے۔ کرونا وائرس کا جو مشکل ترین بحران تھا اس میں ایک اپرچونٹی تھی، دنیا بند تھی، بھارت بند تھا، بنگلہ دیش بند تھا، تو اس وقت پاکستان نے یہ سوچا عمران خان صاحب نے اور اپنی انڈسٹری کو فوری طور پر ریلیف دیا، جس سے انڈسٹری سامنے آئی اور بڑی زبردست گروتھ رہی۔ اب صنعتی شعبے کا پیداواری ہدف 6.6% مقرر کیا گیا تھا 2021 اور 22 کے سال کے لیے، جو کہ 7.2% رہا۔ خدمات کے شعبے کا ہدف، پیداواری ہدف، خدمات کے شعبے سروسز یعنی ہوٹل، ہسپتال، اسکول، لیگل سروسز اور اس طرح کی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو سروسز دیتی ہیں مختلف، اس کا جو پیداواری ہدف تھا وہ 4.7% مقرر کیا گیا تھا، جو کہ 6.2% رہا۔ جی ہاں، 4.7% مقرر کیا گیا تھا 2021 کے لیے اور یہ رہا 6.2%۔ اسی طرح فی کس آمدنی، جو ہر شخص کی آمدنی ہے پاکستان میں، وہ بھی عمران خان صاحب کا یہ جو آخری سال رہا، حالانکہ آخری سال نہیں تھا، اس سے اگلا آخری سال تھا، لیکن یہ ان کا آخری سال، جو ان کا چوتھا سال تھا، اس کو آخری سال بنایا گیا۔ اس سال بھی جو فی کس آمدنی ہے، وہ انڈیویجول انکم ہے، وہ $1676 سے $1798، یعنی تقریباً $1800 ہوئی ہے۔ یعنی اس میں بھی گروتھ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ فی کس آمدنی $1676 پہ تھی 2020 اور 21 کا جو اکنامک ایئر تھا، جو مالی سال تھا، فائنانشیل ایئر تھا، اور جو 21 اور 22 کا فائنانشیل ایئر ہے اس میں تقریباً 1800 پہ پہنچی ہے۔ 1798 پر یہ پر کیپٹا جو انکم ہے وہ $1676 سے $1798 تک پہنچی ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی گروتھ پازیٹیو نظر آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری ایکسپورٹس تھیں، اس کا ہدف مقرر کیا گیا تھا 26 ارب اور 88 کروڑ ڈالرز۔ اس کا جو ہدف مقرر تھا وہ تھا 26 ارب اور 88 کروڑ ڈالرز، جو کہ 28 ارب روپیہ، 28 ارب اور 84 کروڑ ڈالرز آیا۔ یعنی یہ بھی تقریباً 2 ارب ڈالرز جو اکنامکس ہے، جو ان کی ایکسپورٹس تھیں عمران خان صاحب کی حکومت کی اس آخری سال میں، وہ بھی 2 ارب ڈالر اپنے ہدف سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئی ہیں، 2 ارب ڈالرز۔ تو یہ 6 جو چیزیں ہیں، جی ڈی پی ہے، زرعی شعبہ ہے، صنعتی شعبہ ہے، خدمات کا شعبہ ہے یعنی سروسز سیکٹر ہے، فی کس آمدنی ہے، پر کیپٹا انکم یعنی، اور اس کے علاوہ ایکسپورٹس ہیں۔ یہ وہ بڑے اشاریے ہوتے ہیں جو کسی معیشت کی سمت کو ڈیفائن کرتے ہیں، کسی معیشت کی ترقی، خوشحالی یا تباہی کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور ان سب کے جو یہ سٹیٹس ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں، یہ سٹیٹس میرے نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈویژن کے سٹیٹس ہیں، اسی امپورٹنٹ حکومت کے سٹیٹس ہیں۔ تو یہ جو 2 بڑی گواہیاں آئی ہیں، ایک یہ فائنانس ڈویژن کا اکنامک سروے اور دوسرا شوکت ترین جو عمران خان کے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ ان کو بلا کر کہا گیا کہ جی ہماری ہیلپ کریں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مفتاح اسماعیل اور حفیظ شیخ اور یہ سارے لوگ، طارق باجوہ لوگ، یہ اتنے زیادہ، طارق باجوہ اکانومسٹ ہیں اور شوکت ترین نے کہا کہ وہ بھی موجود تھے جب فوج کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، مقتدر حلقوں نے بلایا۔ تو یہ سوال اب یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت میں سب کچھ بہتر چل رہا تھا، زبردست چل رہا تھا، یہ اکنامک سروے بھی بہتر آ رہے تھے، یہ جی ڈی پی گروتھ بھی بہتر تھی، صنعتی شعبہ بھی بہتر تھا، زرعی شعبہ بھی بہتر تھا، سروسز سیکٹر بھی بہتر تھا، پر کیپٹا انکم بھی بہتر ہو رہی تھی، ایکسپورٹس بھی بہتر ہو رہی تھیں، تو پھر آخر مسئلہ کیا تھا؟ عمران خان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اندر کے لوگوں کو تو پتہ تھا کہ وہ پروپیگنڈا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اب جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں 30 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی، اور اس امپورٹنٹ حکومت نے اور ان کے ہینڈلرز نے صرف 1 مہینے کے اندر بلکہ 1 ہفتہ، وہ جو جس میں قیمتیں بڑھی ہیں وہ تو 1 ہفتے کے اندر 60 روپے بڑھایا ہے۔ تو یہ 1 روپیہ جب بڑھتا ہے نا قیمت، تو یہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ نیچے تک جاتا ہے۔
غریب جو شخص ہے اس پہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ تو یہ 60 روپے جو بڑھا کر تباہی نکالی گئی ہے غریب کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون تھا، وہ کون ہے جو ذمہ دار ہے پاکستان کی اس تباہی کا اور بربادی کا اور معیشت کی اس خودکشی کا؟ اس کا جواب آپ بھی تلاش کیجئے، میں بھی تلاش کر رہا ہوں، اور جب ملے گا تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ لازمی پیش کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔